السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد کمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عوان ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں ہری پور میں اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ یوتھ آف پارلیمنٹ کے صدر عزیر خان تنولی، جو کہ ہری پور کے علاقے کانگڑا کالونی سے بلانگ کرتے ہیں اور ابھی یہ ایبٹ آباد میں LLB لا کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ اسٹیٹ یوتھ آف پارلیمنٹ کے صدر کون ہیں اور ہری پور اور پورا آل اوور پاکستان میں اس کی تنظیم بنانے کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ آل اوور پاکستان اور ہری پور کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ یہ پاکستان کی خدمت کریں اور ان لوگوں کا سہارا بنیں جن کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ خاص طور پر ہری پور کے علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ابھی تک یہ عزیر خان تنولی اپنے اس تنظیم سے کافی کچھ کر چکے ہیں۔ اسٹیٹ یوتھ آف پارلیمنٹ کے صدر کون ہیں اور آپ اس تنظیم کو جوائن کرنے کی آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کمران بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ دیکھیں جی، شہیر بھائی نے جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی ہے اس کا مین مقصد ہی جو ہے وہ نظریہ دینا ہے۔ اس قوم کے پاس نظریہ نہیں ہے، باقی یہاں پر ہر چیز وہ ہے جو پاکستان کو چاہیے، ہر چیز یہاں پر موجود ہے۔ جو ہمارا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا مین مقصد ہے وہ ختم نبوت کا دفاع کرنا، ناموس رسالت پر بات کرنا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں آواز بلند کرنا، کشمیر، فلسطین کہ مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا اور اتحاد امت مسلم جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ یہ ہمارے کچھ مقاصد ہیں اور جو ہمارا سب سے مین بڑا مقاصد ہے وہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دینا، کیونکہ اس قوم کے نوجوان کے پاس کچھ نظریہ ہی نہیں ہے۔ جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں وہ نوجوانوں کو استعمال کر کے ان سے ووٹ بھی دیتی ہیں، ان سے نوجوانوں سے کمپین بھی چلاتی ہیں، وہ سارا سسٹم کرتی ہیں، لیکن آپ نے آج تک دیکھا ہوگا ہری پور میں کوئی ایسا نوجوان ہو جو سیاست میں آگے آئے۔ ابھی ہمارے پاس یہ طاہر اقبال کا کیس تھا، وہ طاہر اقبال جو ایک غریب پرور شخص تھا، نوجوانوں کا ساروں کا غریب پرور شخص تھا، اسے قتل کروا دیا گیا۔ تو ہماری سیاست کا رجحان ہی ایسا بن گیا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کو سیاست میں لانے سے گھبراتے ہیں۔ تو ہمارا جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا مین مقصد ہے وہ نوجوانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم دینا۔ جب تک یاد رکھیں آپ نوجوانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں دیں گے تب تک یہ ملک تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس ملک میں تبدیلی کے لیے ایک نظام میں گھسنا وہ بہت اثر کرتا ہے۔ جب تک آپ نظام میں نہیں گھسیں گے تب تک آپ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بہت ساری پیپل پارٹی آئی ہے، PTI آئی ہے، نون لیگ آئی ہے، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ کسی نے روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے روزگار کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے کوئی اسکیمیں نکالی ہیں، کسی نے کوئی اسکیمیں نکالی ہے۔ لیکن آج جو ہمارا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا مین مقصد ہے وہ ہمارا روٹی کپڑا مکان کا نہیں ہے، وہ غریبوں کو تحفظ دینا ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، نوجوانوں میں شعور بیدار کرنا ہے۔ جب آپ کسی باہر کے ملک میں جائیں وہاں پر آپ کو اوپر سے نیچے تک چیکنگ نہ کی جائے، وہ جو آپ جب باہر ملک جائیں وہ آپ کو دہشت گرد نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا اقتدار آئے گا، آج سے 10 سال بعد آتا ہے، 20 سال بعد آتا ہے، 30 سال بعد آتا ہے، تو ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو بہت اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں۔ آئیں، آپ سب نوجوانوں سے میری گزارش ہے اس پلیٹ فارم پر آئیں اور اس کو جوائن کریں۔ خود سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اب کچھ کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جب تک انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ کرے نا تو زندگی کا جینے کا مزہ نہیں آتا۔ تو یہ سوچ کر آپ آئیں یا پھر کس نے آپ کو اس کی طرف مائل کیا؟ دیکھیں، میں جب شہیر سیلوی سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا، ان کی باتوں سے، اس کے نظریے سے، اس کی سوچ سے میں بڑا متاثر ہوا تھا۔ تو میں نے یہ سوچ کر اس پریزیڈنٹ کا عہدہ اس وجہ سے لیا ہے، انہوں نے مجھے خود دیا ہے کہ آپ میں ایک جذبہ ہے، آپ میں کچھ نوجوانوں کے لیے کرنے کے لیے کچھ ہمت ہے۔ تو میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہری پور کے لیے کام کریں۔ تو الحمدللہ میں 2-3 سال سے اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ابھی عہدہ دیا ہے ہری پور کا، اور انشاءاللہ میں نوجوانوں کو کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ تو اس کے لیے فیوچر پلانس آپ کے کیا ہیں؟ آنے والے 15 سے 10 سالوں میں کیا آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے؟
جیسا کہ ہم لوگ انشاءاللہ بھی تنظیم جو ہے اپنی سیاسی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں دسمبر یا جنوری میں، تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایسا نظام لا کے دیں گے نوجوانوں کو، ایک ایسی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم دیں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچوں کے موبائل میں پب جی تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ جب جہاد کی بات آتی ہے تو وہ والدین پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں شعور بالکل نہیں ہے۔ جو شعور تھا آج سے آپ اپنے نوجوانوں کو، میں استادوں سے بھی میری گزارش ہے، جو ٹیچرز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جو نوجوانوں کو ایک ہفتے کے اندر آپ ایک لیکچر ختم نبوت پر بھی رکھ لیں۔ جب آپ ختم نبوت پر لیکچر رکھیں گے تو نوجوان ہمارے دیکھیں گے بھائی ہم کس کے، ہمارے اکابرین کون ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں وہ کون ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جو موبائلوں پہ فلمیں دیکھ کے اپنا ہیرو شاہ رخ خان کو مانتے ہیں، سلمان خان کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ یہ تنظیم دیں گے تو ہم لوگ طارق بن زیاد کا بھی ہم لوگوں نے بتایا ہے، ہم نے صلاح الدین ایوبی کا بتایا ہے، اس طرح سے طارق بن زیاد کا بھی بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے کشتیاں جلا کر انہوں نے ایک جنگ جو ہے ہاری ہوئی جنگ وہ جیتی تھی، کس طرح محمد بن قاسم ایک 17 سال کا نوجوان تھا اور اس نے راجہ داہر کو جو ہے اس کے شکست دی تھی اس کے ملک میں جا کر۔ تو یہ سارے کچھ مقاصد ہیں ہمارے انشاءاللہ، تو اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اسلام آباد میں بھی کام کیے ہیں، جب 8 مارچ کا جو عورت مارچ تھی اسلام آباد میں، ہماری پریس کلب کے سامنے سب سے بڑی ریلی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو ہماری تنظیم اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سب سے آگے رہی ہے۔ لوگ نوجوان ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر وہ فضول ٹائم گلیوں میں کھڑے ہو کر یا ادھر ادھر فضول ٹائم اپنا ضائع کر دیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ نے کوئی سوچا ہے کہ ہری پور میں اس چیز کا زیادہ رجحان ہے، تعلیم کی طرف لوگ کم جاتے ہیں اور زیادہ تر وہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آگے کچھ پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، دشمن کی سب سے جو بڑی چال ہے نا، وہ چال ہی یہ ہے، اس نے کروڑوں ڈالرز پاکستان میں انویسٹ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو لبرل بنایا جائے، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کو نکالا جائے۔ تو یہ ہمارا جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے اس کی بنیاد اسی وجہ سے بنی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ایک جگہ لائیں اور ان میں جو یہ چیزیں ہیں لبرلزم اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو نکال کر باہر پھینکیں۔ اور الحمدللہ ہری پور سے نوجوان کافی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نوجوان، کوئی نہ کوئی جو ہے شخصیت ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں، باقی صلاح خدا دینے والا ہے۔ کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان آپ کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ موبائلوں میں لگے رہیں گے یا کوئی وہ دوسری فضول ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے، تو یہ ملک کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کے لیے نوجوانوں کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم لایا ہے۔ سب نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم پر آئیں اور ہم سب متحد ہو کر فرقہ واریت سے نکل کر ہم لوگ آگے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ تنظیم ایک پورے پاکستان میں انقلاب لائے گی۔ سوچ تبدیل ہوتی ہے تو اس سے خیال تبدیل ہوتا ہے، اور جب آپ کا خیال تبدیل ہوتا ہے آپ کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، اور جس وقت آپ کا ذہن تبدیل ہوگا تو آپ کی ساری سوچ، آپ کا نتیجہ تبدیل ہوگا، اور جب نتیجہ تبدیل ہوگا تو یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ترقی کرے گا ضرور۔ ہم لوگوں نے سب سے زیادہ جو آواز بلند کی ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کی ہے۔ ابھی 7 تاریخ کو ہمارا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ جلوس تھا، اس میں آل اوور پاکستان سے نوجوان شامل ہوئے ہیں۔ یہ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ اپنا ایک جذبہ، ایک ہمت، ایک حوصلہ لے کر شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو بھی یہ جو موٹر وے کیس ہے اس میں ہم لوگوں نے کافی بات کی ہے، اس میں سے ڈی آئی جی وغیرہ سے، آئی جی سے ہماری بات ہوئی تھی، تو اس میں ہم لوگ انشاءاللہ کافی تحفظ دینے کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ فرقہ واریت جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ہری پور میں بہت زیادہ فرقے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نیگیٹیوٹی کا شکار ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اب ہمارے پاس جو دشمن کے پاس آخری کرتوس بچا ہے وہ فرقہ واریت کا بچا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا جو فرقہ واریت ہے، جو شیعہ، سنی، بریلوی، یہ سارے اہل حدیث کے یہ جو فرقے ہیں، یہ ہمیں جب دیکھیں، میری ایک بات سنیں، جب آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کرتا ہے نا، وہ یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ یہ فلانا شیعہ ہے، فلانا سنی ہے، فلانا اہل حدیث ہے، وہ آپ کو مسلمان اور پکا پاکستانی سمجھ کر آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ تو ہم فرقہ واریت سے نکل کر ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں اور ملک پاکستان کے لیے کچھ کریں، اور جب تک ہم لوگ فرقہ واریت سے نہیں نکلیں گے نا
تب تک ہم جو آگے ترقی نہیں کر سکے. آج ضیاء الحق کے دور سے پہلے یہ فرقہ واریت بالکل نہیں تھی، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے ان لوگوں کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیا ہے. جب باہر کی سازشیں پاکستان میں لائی گئیں تو ان فرقہ واریت کو انہوں نے وہ ہوا دی جس کے شعلے آج بھی بھڑک رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم لوگ ہمارا جو کام ہی یہ ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کرنا. ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور دل و جان سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے. دنیا میں کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں گے، فرقہ واریت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں جو عناصر ہیں، جو باہر پراپیگنڈے ہوتے ہیں، جو راہ یہ کام کر رہے ہیں، جو CIA یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے اور ان کو یہ باور کروائیں گے کہ ہم ایک سچے مسلمان بنیں. تو ناظرین، آپ نے اسٹیٹ یوتھ آف پارلیمنٹ ہری پور کے صدر عزیر خان تنولی کی گفتگو سنی. یہ میں بہت انسپائر ہوا ان سے، ان کی باتوں سے. اور ہری پور کی یہ پہلے نوجوان ہیں جو کہ ہری پور سے بلانگ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہری پور کے لیے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی تک ریسنٹلی یہ کافی کچھ کر چکے ہیں. اسلام آباد میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے دھرنا بھی دیا اور مختلف جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ نوجوان پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جب تک آپ کا نوجوان آپ کے وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا تو آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اسی حوالے سے ان کے جو ارادے ہیں وہ بہت بڑے ارادے ہیں کہ یہ نہ صرف ہری پور بلکہ اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی حیرت انگیز اسٹوری یا کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. عزیر خان تنولی سے ہم آج کے اس انٹرویو میں اجازت چاہیں گے. ہماری میسیجز آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس نیک مقاصد میں کامیاب کریں. اور بہت سارے نوجوان جو ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی تنظیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.